بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الانعام، آج انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت۔ پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجرموں سے کچھ کلام کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، اور یہ بھی اسی کلام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم، جہنم میں جب ڈالا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے، تم ہی سے ہم نے رسول نہیں بھیجے تھے، یقصون علیکم، وہ بیان کرتے تھے تم پر آیاتی، میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، اب جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو اور اس دن جزا اور سزا ہو رہی ہے، یہی تمہیں دنیا میں بتایا نہیں گیا تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو جہنم ہوگی، ظلم اور زیادتیاں کرو گے تو قیامت کو بدلہ دینا پڑے گا، اور اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے، انصاف کرو گے اور ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر رہو گے تو جنت ہوگی۔ اس دن کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ جو زندگی گزار رہے ہو اس کا حساب ہوگا، تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ قالو، تو وہ سب کہیں گے، شہیدنا علی انفسنا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنی جانوں کے خلاف۔ وہ خود کہیں گے کہ ہاں اللہ، ڈرانے والے آئے تھے، قرآن پڑھ کے سنانے والے آئے تھے، ہمیں متنبہ کیا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا ہوا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالے رکھا ہمیں دنیا کی زندگی نے، دنیا کے فائدوں نے، دنیا کی لذتوں نے، ان رنگینیوں نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ یہی فتنہ ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ دنیا کی چمک کے پیچھے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ چند پیسے ملتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، کہیں ان پیسوں کے بدلے میری جان کو جہنم میں تو نہیں جلایا جائے گا۔ اب دیکھیں میڈیا پر روز آیا ہوتا ہے، کہیں فیس بک پر، کبھی واٹس ایپ گروپس میں، یہ جو نئی اپلیکیشن آئی ہے ایک سنائک ویڈیو کے نام سے، اب اس کو آپ لوگوں کو انوائٹ کریں تو وہ لوگ پیسے دیتے ہیں آپ کو۔ اب ذرا سوچیں، اس پیسے کی خاطر کئی مسلمان، اور اس میں بھی مسلمان ہیں جو، اس میں کیا ہے؟ فحاشی اور یعنی بے پردگی، بے حیائی اور گانے، سب غلاظتوں سے بھرا پڑا ہے، ٹک ٹاک بھی اور یہ بھی۔ اب وہ لوگ اپنی اس بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو بڑھانے کے لیے ہمارے نوجوانوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور نوجوان دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے کیا کرے گا؟ کیا دیکھے گا؟ وہ جو دیکھے گا، جتنا گناہ اس کو ہوگا، جس نے وہ ڈاؤن لوڈ کروائی اس کو بھی اتنا گناہ ہوگا۔ پیسے تو مل جائیں گے، پیسے تو مل جائیں گے حرام کے، لیکن گناہ جاریہ رہے گا، جب تک وہ دیکھتا رہے گا، چلاتا رہے گا، گناہ ہوتا رہے گا۔ تو بچ جائیں ان چیزوں سے۔ غرتہم الحیات، یہی ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ اور جو بنا رہے ہیں ویڈیو، مسلمان بچیاں ہیں جو ایسی شرم و حیا والی تھیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ آج نام فاطمہ رکھے ہوئے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تو کہا تھا، علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کہیں میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ آج اسی فاطمہ کی بیٹیاں، اسلام کی روحانی بیٹیاں، بے پردہ ہو کر، اپنے جسم کے نصیب و فراز دکھا کر، اور چند لائکس کی خاطر، اس دنیا کے کھوٹے سکوں کی خاطر کہ ہماری مشہوری ہو جائے گی، لوگ پیسے دیں گے، اس سے تو بہتر ہے کہ مر جائیں، بھوکے پیٹ مر جائیں، اپنی شرم و حیا، اپنی عزت کو تو نہ جانے دیں۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے، شرم و حیا دیں۔ آپ دعا کیا کریں، ہمارے ملک کی اینٹ اینٹ فحاشی اور یعنی میں اٹی ہے، اور ان چیزوں سے بچیں۔ آنکھوں کا زنا ہے یہ، اور یہی ہے غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی لذتوں نے، دنیا کی چند روزہ جو ہے سکون نے، عیش و آرام نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، وہ انکار کرنے والے تھے، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، دنیا کے پیچھے لگے رہے کہ یہی دنیا ہے، اسی کی لذتیں ہیں، بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، فائدے ہیں، حاصل کر لو، کل کس نے دیکھا ہے؟ آئے گا جب حساب دیکھا جائے گا۔ ذالکا ذالکا، یہ جو پوچھا جائے گا نا، مکالمہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے،
علم یکر ربک کہ نہیں ہے آپ کا رب مہلک القری ہلاک کرنے والا بستیوں کو بظلم ظلم ان کے ظلم پر واہلھا غافلون اس حال میں کہ وہ اس کے رہنے والے غافل ہوں کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے والے غافل ہوں، یعنی کوئی پیغمبر نہ آئے ان کے پاس ایسے ہی بغیر ڈراوے اور بغیر بتلائے اللہ رب العالمین کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، ڈرانے والا ضرور بھیجتے ہیں۔ ہر بندے تک اللہ رب العالمین اسلام کا پیغام حق کا پیغام بھیجتے ہیں اور اس کے دل میں جو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی اٹھتی ہے، اب مرضی اس کی مان لے۔ یہ بھی ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، دنیاوی مفادات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ اب جو بندہ دنیا کو ٹھوکر مار دے، دنیاوی مفادات آڑے نہ لائے، حق کو قبول کر لے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی اسی کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے دنیا کے مفادات کو دیکھے، اپنے کاروبار کو دیکھے، اپنے تعلقات کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، ادھر ادھر دیکھ کر چلے، تو ایسے لوگ پھر جو ہے وہ حق قبول کرنے سے رکاوٹ یہ دنیا کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے حق تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، بغیر اس کے عذاب نہیں ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، جتنا جس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اجر ہوگا، جتنا جس کے گناہ ہوں گے اس کے مطابق سزا ہوگی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہے آپ کا رب غافل جو وہ عمل کر رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ کما رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ رب کو پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہر نیک انسان کی نیکیوں کی بھی خبر ہے اور برے انسان کی برائیوں کا بھی علم ہے، ظالموں کے ظلم کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، ذو رحمہ رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم وہ اگر چاہے تو لے جائے تم سب کو، تم سارے انسانوں کو لے جائے، ختم کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ اور خلیفہ بنائے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جو وہ چاہے، تم سب کو ہلاک کر دے، موت دے دے، ختم کر دے اور انسان پیدا کر لے تو وہ قادر ہے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، اگر تم سارے مجرم ہو رب کے، اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے، اللہ مار دے اور لوگ لائے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ کما انشأکم جیسا کہ ہم نے بنایا تم کو، من ذریۃ اولاد قوم آخرین دوسری قوم کی۔ تم ہی تو سوچو آج سے 100 سال پہلے کون لوگ رہتے تھے؟ اس وقت تو قرآن کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، لیکن آج ہم بھی دیکھیں، ہر پڑھنے والا اپنے آپ کو دیکھے، کتنے سال جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب ہمارے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت کون تھا اس دنیا میں؟ دنیا تو تھی، ان لوگوں وہ لوگ اب کہاں گئے؟ کتنا کچھ کمایا انہوں نے، کتنی لذتیں اختیار کیں، کتنی دولتیں بنا لیں، اور وہ کہاں گئے؟ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ہڈیاں بھی ان کی مٹ گئیں، قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے، اولاد کو بھی یاد نہیں۔ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھیں، نام یاد ہیں؟ زیادہ سے زیادہ باپ کا، دادے کا، پردادے کا، تو کئی ایک ہوں گے جن کو کچھ اور نام یاد ہوں، ورنہ نام ہی بھول گئے۔ ایک دن ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ یہ وقت اور مہلت دی ہے اللہ نے، اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ زندگی کی مہلت دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی ملی ہے کس لیے؟ اگلی زندگی سنوارنے کے لیے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی، اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی، یہ چند سالوں کی زندگی وہ زندگی بنانے کے لیے ملی ہے، تو اس زندگی میں سب سے بڑا کامیاب وہی ہے جو اپنی اگلی زندگی کو سنوار گیا، اور سب سے بڑا ناکام وہی ہے جس نے اسی زندگی کے فائدے اور لذتیں اور رونقیں اور بہاریں دیکھیں، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگا، آخرت کو فراموش کر دیا، وہ سب سے بڑے نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ انما توعدون بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، لآت وہ ضرور آنے والی ہے، وہ آئے گی، قیامت تو آئے گی، اس کا انکار یہ نہیں تم کہتے ہو کہ ابھی آ جائے، وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نا لاؤ، یہ نہیں ہے، آئے گی اپنے وقت پر، آئے گی ضرور۔ وما انتم بمعجزین نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، اس کو تم روکنے والے نہیں ہو، اور جب آئے گی نا اس دن کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ قل اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، یا قوم اے میری قوم، اعملوا عمل کرو تم، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، جو تمہارا نظریہ اور عقیدہ ہے جو کرتے ہو دنیا میں کرو، انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون ان قریب آپ دیکھ لیں گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار کس کے لیے ہے آخرت کا گھر،
انہو لا یفلح الظالمون، بے شک وہ نہیں کامیاب ہوں گے ظالم لوگ، ظلم کرنے والے دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب یہاں سے آگے مشرکین نے مکہ کے کچھ باطل عقائد کا تذکرہ ہو رہا ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے تھے، انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو توجہ کے ساتھ سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کوئی بات ہو، کوئی کمنٹ ہو، آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔